ابھی آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم حکومت، ان کے وزراء گاہے بگاہے جو بیان اسلام دشمنی کے دیتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود دیگر جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کے سامنے، فواد چودھری صاحب تو آئے روز مسلمانوں کے اوپر اور ان کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی پتہ نہیں کیسے یہ لوگ اس پارٹی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ فواد چودھری صاحب اگر ایک ہفتے خاموش رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سامنے آ جاتے۔ عمران خان صاحب جب حکومت نہیں تھی نا تو پتہ کیا تقریریں کرتے تھے؟ میں مودی کو صحیح جواب دوں گا، میری حکومت آئے گی، یہ مودی کے دوستوں کی حکومت ہے، جب میں آؤں گا میں مودی کو جواب دوں گا۔ خان صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی 1 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 5 اگست آئے گی، 1 منٹ کی خاموشی ہو جائے گی۔ 70 برس میں سے 50 برس اعلانیہ خاموشی کے بعد کشمیر کا نیا حل خان صاحب کے پاس یہ ہے، 1 منٹ اور خاموش ہو جایا جائے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی پیچھے نہیں رہتے، بیان داغتے رہتے ہیں۔ میں ملکی حالات کے پیش نظر اور ملک میں پھیلتی ہوئی یہ جو فرقہ وریت کی لہر ہے، اس کے اوپر پانی رکھتے ہوئے صرف شاہ محمود قریشی صاحب سے کچھ باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس سارے معاملے میں آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کسی گدی نشین کے پیر نہیں ہیں کہ جس طرح کا آپ نے سعودیہ کے خلاف بیان دے دیا ہے، جس بھی حکمران کی دم پہ پاؤں آ جائے نا تب اس کو امت کا فلسفہ یاد آ جاتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ ورنہ جو کردار شاہ صاحب آپ سابقہ حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، تب بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ کا کیا کردار ہے سابقہ حکومتوں میں مسلمان امت کے لیے، فلسطین کے لیے، شام کے لیے؟ کیا جس طرح کی باتیں آپ نے سعودیہ کے خلاف کی ہیں، دنیا میں کوئی بھی ذمہ دار ملک اپنے دوستوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے؟ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی آفت ہو، ایٹمی دھماکہ ہو، جنگیں ہوں، سعودیہ واحد ایسا ملک ہے جس نے ہر موڑ کے اوپر، ہر موقع کے اوپر غیر مشروط آپ کی مدد کی ہے۔ آپ اس کو دھمکیاں اور طنزیہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حقیقت میں حق مانگنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے ہمسائے ملک افغانستان کے اندر طالبان کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے کیا وبیلا کیا دنیا کے سامنے؟ پاکستان ساتھ نہیں دے رہا، بنگلہ دیش نہیں دے رہا، نیپال نہیں دے رہا، ایران نہیں دے رہا، نہیں، امریکہ کے سامنے قطر کے اندر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اپنے حقوق کو منوا کے آئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جب آپ سے کچھ نہ بنا، ہم نے جی نقشہ جاری کر دیا جس کے اندر مقبوضہ کشمیر ملک کا حصہ ہے۔ نکالا کس نے تھا؟ ہم تو بچپن سے یہی نقشہ پڑھتے آئے ہیں۔ 2018 میں اس نقشے کو ختم کس نے کیا؟ پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے نکالا کس نے تھا؟ جواب دیں۔ آپ نے ڈال ہی دیا ہے تو پھر اگر صدقے دل سے ڈالا ہے، سچے دل سے ڈالا ہے، اس کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ہندوستان کی 9 لاکھ فوج، 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے، پاکستان کے اندر بیٹھی ہے، آپ بتائیے کیا کرنا؟ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک؟ جب تک آخری کشمیری نہیں مر جاتا۔ اصل بات یہ ہے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب پتھر سے دینا ہے؟ اور نہیں، آپ خود ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ جب کوئی اپنا کام نہیں بنتا، کسی ملک کو گالیاں نکالنے سے، تان و تشنیع کر دینے سے آپ سچے بن جائیں گے؟ اللہ کی قسم، ریاست کا کام ہے۔ اگر اس کو اب پاکستان کا حصہ سمجھتے ہو تو وہاں پہ تمہارے دشمن کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، ریاست جہاد کا اعلان کرے، ریاست اس کو چھڑوانے کا اعلان کرے۔ یہ اعلان ریاست کو کرنا چاہیے، کسی عام مولوی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی شرعی ہے۔ حضرت ابو البصیر کو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ انہوں نے کہا میں حملہ کروں گا، رسول اللہ نے کہا چل پھر مدینہ کی ریاست سے نکل جا، تیرے لیے وہ پہاڑ ہے، انڈیویجول جو کام کرنا ہے وہ طریقے بھی شریعت میں سب واضح ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اعلان ریاست کرے جہاد کا۔ اگر ایک مرتبہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے سارے مقتدر حلقے اعلان کر دینا اب ہم نے قبضہ واپس لینا ہے،
تو یقین مانیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں چند دن نہیں گزریں گے ان کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے محب وطن اور محب اسلام لوگ انڈیا کے جبڑے سے اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے. آپ لڑنا نہیں چاہتے, آپ حکمت عملی کیا بتاتے ہیں؟ خاموش رہ لیا جائے. 70 برس ابھی خاموشی کم ہے, 1 منٹ اور خاموش رہ لیا جائے. یہ سعودیہ ساتھ نہیں دے رہا. بات پچھلے دنوں نیپال تک بھی پہنچ گئی تھی کہ سارک ممالک کے اندر نیپال کو کردار ادا کرنا چاہیے. اگر بات نیپال تک پہنچ گئی ہے تو پھر نقشہ جاری نہ کرو. اگر نیپال ہی تک بات پہنچ گئی ہے, یہ کیسا اسلوب ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیا اسلامی سیاست ہے؟ ہم یہ ریاست سے, حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں اگر جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے تو صرف نقشوں کے اوپر کشمیر کو حصہ نہ شو کیا جائے, بلکہ عملی طور پر یا دفاعی حکمت عملی کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے, حقیقت بھی ہے, اصول بھی ہے. مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا, جونا گڑھ پاکستان کا حصہ تھا, اور ریاستیں پاکستان کا حصہ تھی. انڈیا نے چھینی ہے, اصولی بات ہے. آپ آج بھی ان کا دفاع کرتے ہیں, ان سے واپس لیتے ہیں, آپ کو دفاعی سمجھا جائے گا. جس طرح طالبان کو دہشت گرد کہا گیا ہے, طالبان کے بارے میں بتائیے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا. خود وہ سرکار جو ان کو دہشت گرد, خارجی, پتہ نہیں تکفیری اور کہاں سے اصطلاحات نکال کے ان کے اوپر فٹ کرتی رہی, خود ان کے سامنے باادب ہو کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میوزیکل کنسرٹ بھی آپ کو یاد ہوگا قطر میں ان کے لیے ارینج کیا گیا. ساتھ ہی اذان کا وقت ہوا, وہاں سے طالبان کا ایک نمائندہ اٹھا, وہیں پہ اذان دی, وہاں پہ نماز قائم کر لی. میوزک کنسرٹ کرا رہے کہ شاید ہمارے خوش اسلوبی سے اور اس طرح کی میزبانی سے یہ پسیج جائیں گے, اور جنہوں نے حق لینا ہوتا ہے اس طرح مل جاتا ہے. آج پاکستان کو بھی مضبوط بنیادوں کے اوپر, پہلی بات ہے کہ ایسے وزیر خارجہ اور ایسے حکمران اگر اس طرح کی پالیسیوں کے بارے میں بیان نہ ہی دیں تو بہتر ہے, یا کم از کم اس کا ہوم ورک مکمل کر لیں, یا ٹریننگ کر لیں, یا اس کے بارے میں صحیح حکمت عملی بنائی جائے. اور حکمت عملی وہی ہے, کشمیر کبھی بھی آپ کے خاموش کھڑے ہونے سے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے, نقشوں میں بنانے سے آزاد نہیں ہوگا. ہاں اسی طرح آزاد ہوگا جس طرح آزادی کھینچی جاتی ہے, جس طرح آزادی چھینی جاتی ہے, جس طرح آزاد کشمیر آزاد ہوا. اس کے علاوہ کوئی حل ہماری نظر میں نہیں.